ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والنار للعاصین والجنۃ للمؤمنین ثم الصلاة والسلام علی الرسول الأمی المکی المدنی القرشی العجمی الحاشمی مولانا و مولا الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المطہرین ولعنت اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم ونجابتہم وخطابتہم وطہارتہم وسخاوتہم ورسالتہم وامامتہم وولایتہم وفضیلتہم وقتلتہم وعطشہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ عزیزان گرامی، بتوفیقات الہی و بتصدق محمد اور آل محمد مسلسل آپ معرفت رب اور تذکرہ ان اہل بیت کے عنوان پر مجالس سماعت فرما رہے تھے، اور انشاءاللہ آج یہ آخری مجلس تو بظاہر ہے لیکن ہمیشہ یہ سلسلہ جاری اور ساری رہے گا، اور اس سلسلے کی آج یہ مجلس ملتوی یہ پروگرام ملتوی کیا جائے گا۔ مجلس کے بعد آئندہ سال پر پروگرام ملتوی کیا جائے گا۔ یہ پروگرام تو چلتا ہی رہے گا، کل ارضٍ کل یومن عاشورہ، کل ارضٍ کربلا۔ تو یہ کربلا کا سلسلہ اور عاشورے کا سلسلہ انشاءاللہ دلوں میں باقی رہے گا، اور ہمیشہ یہ سلسلہ جاری اور ساری رہے گا۔ اور یہ میں آپ کی خدمت میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ سیدہ کا لاج جس سرزمین پر قتل ہوا ہے، شہید ہوا ہے، وہ کسی اور کے باپ کی زمین نہیں تھی، وہ خود حسین کی خریدی ہوئی زمین تھی۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ بھی ایک امامت کی تھنکنگ تھی، سوچ تھی کہ کیا پتہ محشر تک کوئی آنے والے دور میں یہ کہہ دے کہ وہ علی کے بیٹے باپ تو بہت خوددار تھے، حسین کہاں اتنے خوددار تھے، وہ تو کسی اور کی سرزمین پر قتل ہوئے۔ لیکن مولا نے دور رس نظروں سے اس بات کو پڑھ لیا کہ آنے والے وقت میں کوئی یہ کہہ نہ دے۔ تو اب آپ یہ دیکھیے کہ دوسری محرم کو جب فاتح کربلا تشریف لے گئے ہیں سرزمین کربلا پر، تو آپ کے سب پیش نظر ہے، چونکہ اشارہ کرنا ہے وہ قبیلہ کتنا خوش نصیب قبیلہ ہوگا کہ جس کو حسین بلا رہے ہیں۔ اللہ اکبر! ارے بھائی، ہم نے تاریخ میں انہی آنکھوں سے پڑھا ہے۔ آپ کو اگر ہم ممبر کے قریب بلا رہے ہیں تو یہ ماہر جعفری ممبر کے قریب نہیں بلا رہے ہیں، حسین کی ماں اور حسین بلا رہے ہیں ممبر کے پاس آ جاؤ تاکہ قسمتیں بن جائیں، بگڑے مقدر بن جائیں۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ اور پلس سنیے، اب آپ یہ بھی دیکھا کیجئے کہ صاحب کہاں بلایا جا رہا ہے۔ یہ سوچئے اگر اچانک عالم دین یا ذاکر اگر بلا رہا ہے، اب ہم بار بار تھوڑی بلائیں گے، ماشاءاللہ ہو گیا جو بلانا تھا، وہ جو جگہ خالی تھی ہم نے سوچا خالی نہ رہے، کوئی نہ کوئی فرشتہ محبت حسین وہاں بیٹھ جائے۔ بھائی لفظ کی قدر نہیں کی بھائی مومنین نے، کوئی نہ کوئی فرشتہ محب حسین وہاں بیٹھ جائے تاکہ کوئی جگہ خالی نہ رہے، ورنہ بلانا یہ ذاکر کا کام نہیں ہے۔ آپ سمجھ رہے؟ جی، اور پھر بلانے میں برا بھی نہ مانا کرو، تیوریوں پہ بل نہ لانا۔ یہ بلانا، آج کا بلانا کہاں بلانا ہو رہا ہے؟ ممبر کے قریب ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، لیکن یہ زمین بھی باقی رہے گی،
یہ منبر بھی باقی رہے گا، کیونکہ جو چیز علی سے منسوب ہو جائے اللہ اسے مٹنے نہیں دیتا۔ ارے بھائی یہی تو نیاز بندی ہے، یہی تو بے نیازی ہے قدرت کی، کہ اللہ نے ٹھان لی ہے جو علی سے مل جائے اللہ اس سے مٹنے نہیں دیتا، جو حسین سے مل جائے۔ ارے تھوڑا تو جاگیے بھائی، تھوڑا بیداری کا ثبوت دیجیے بھائی۔ جو علی سے مل جائے اللہ اسے مٹنے نہیں دے گا، جو حسین سے مل جائے اللہ اسے مٹنے نہیں دے گا۔ دیکھیے کربلا کے اطراف میں نہ جانے کتنے قبیلے آئے ہوں گے، نہ جانے کتنے قبیلے گئے ہوں گے، لیکن تاریخ میں آج کوئی قبیلہ قابل تذکرہ نہیں ہے۔ یہ قبیلہ بنی اسد قابل تذکرہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ حسین کی خواہش کا نام ہے قبیلہ بنی اسد۔ صلوات تو پڑھیے محمد والے۔ حسین کے انتخاب کا نام ہے۔ بھائی صاحب میں نے تاریخ میں جہاں تک تاریخ میں پڑھا ہے قبیلہ بنی اسد کے 9 سے لے کے 11 تک سورما 72 کی لسٹ میں ہے۔ کیا سنا آپ نے؟ حسین یہی آئینے تو دیکھ چکے تھے، حسین یہی چہرے تو دیکھ چکے تھے، تبھی تو انتخاب کیا نا قبیلہ بنی اسد کا، کہ جہاں وفاداری بھی پائی جاتی تھی، جہاں شجاعت بھی پائی جاتی تھی، جہاں دلیری بھی پائی جاتی تھی، جہاں بندگی بھی پائی جاتی تھی، جہاں زندگی بھی پائی جاتی تھی، جہاں حمد خدا بھی پایا جاتا تھا، جہاں سجدہ بھی پایا جاتا تھا۔ پتہ ہے آپ کو حسین کا انتخاب تو پھر عالی شان ہوتا ہے نا۔ تاریخ پڑھیے، عام تاریخوں میں بہت کم جھلکیاں ملیں گی آپ کو، بس یہی لمحہ ملے گا۔ فاتح کربلا 2 محرم کو سرزمین کربلا پر والد ہوئے، اور والد ہونے کے بعد جب یہ ڈکلیریشن ہو گیا، جب یہ فائنل ہو گیا کہ یہی سرزمین کربلا ہے، تو فوراً ہی خیمے لگائے گئے۔ اور دوسرا کام فاتح کربلا نے یہ کیا کہ قبیلہ بنی اسد کے تمام بزرگوں کو فاتح کربلا نے بلایا، اور بلانے کے بعد اس زمین کا سودا کیا۔ 18,000 درہم پر 6 مربع میل زمین مقرر ہوئی، زمین خریدی گئی۔ توجہ، اور زمین کی خریداری میں بھی تاریخ ملتی ہے کہ زینب جیسی بہن اور حسین جیسے بھائی نے مل کے زمین کربلا کو خریدا ہے۔ 50% پیسہ زینب کا، 50% پیسہ حسین کا، دونوں پیسے جب ملے ہیں تو 18,000 درہم ٹھہرے۔ جی زینب نے اپنے نام نہیں کرائی، حسین نے اپنے نام نہیں کرائی، یہ رجسٹری ہوئی ہے علی اکبر کے نام، اور علی اکبر نے قبیلہ بنی اسد کو ہبا کر دیا۔ صلوات تو پڑھیے محمد والے۔ علم کے پاس آ جائیے تو اچھا لگے، ہوا بھی لگے گی، پسینہ بھی نہیں آئے گا، اور میری آواز بھی کم جائے گی نا، آپ طاقت کم لگے گی۔ جی جی ماشاءاللہ، مولا سلامت رکھے۔ جی تو وہی بات ہے نا، جیسے ایک رول ہے نا، جماعت کا ایک رول ہے۔ جماعت کا کیا رول ہے؟ کہ کونی سے کونی ملے، دل میں جگہ ہونا چاہیے، دل میں، تب مجلس حسین میں بیٹھنے میں مزہ آئے گا، ورنہ یہ بھی نہ لگے یہ بھی نہ لگے۔ رسول لتاڑ چکے اپنے زمانے میں۔ ایک آیا تھا نا غریب ایک امیر کے پاس، تو اس نے جلدی سے دامن سمیٹا، لیکن جو غریب تھا وہ مگن ہو گیا رسول کے خطبے میں، تقریر میں، اسپیچ میں۔ مگر رسول نے دیکھ لیا، رسول نے دیکھا، اے صحابی تو نے اپنے دامن کو کیوں بچایا ہے غریب سے؟ توجہ، تو نے اپنے دامن کو کیوں بچایا غریب سے؟
کیا تیری امیری اس سے لپٹ جاتی یا اس کی غریبی تجھ میں آ جاتی؟ رسول کی تیوریوں پہ بل آئے، اپنے معاملے میں رسول نہیں بولے، لیکن صحابی کی بے عزتی دیکھ کے رسول چپ نہ رہے جی۔ اتنا شرمندہ ہو گیا، اتنا شرمندہ ہو گیا، اس نے کہا سرکار ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنی آدھی امیری ہم اس غریب کو دے دیں۔ سرکار نے فرمایا یہ میرا کام نہیں ہے، یہ وہی بتائے گا لے گا یا نہیں لے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سرکار نے پوچھا بندے خدا صحابی کیا کہہ رہا ہے یہ امیر، کیا اس کی امیری لے گا؟ اس نے نہیں لینا چاہتا۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے نہیں لینا چاہتا، اس لیے نہیں لینا چاہتا، اگر میں لے لوں گا کیا پتا میں اس جیسا نہ ہو جاؤں۔ صلوات تو پڑھیے محمد والے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ کائنات میں اکلوتی یہی عبادت ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ جس عبادت کے کسی بھی کونے سے ابلیس اندر نہیں آ سکتا، ورنہ ابلیس کو اللہ پرمیشن دے چکا ہے تو کہیں بھی گھس جا کے بغیر ٹکٹ کے۔ ہاں اس نے کہا تھا نا مجھے بدلہ چاہیے عبادتوں کا، تو اللہ نے کہا دوں گا یہ بدلہ، میں تو کریم و رحیم ہوں، کیوں نہیں بدلہ دوں گا؟ کیا بدلہ لینا چاہتا ہے؟ بس اتنا کر دے کہ میں چاروں طرف سے بہکاؤں تیرے بندوں کو۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے بہکا لے تو، کوئی بات نہیں ہے۔ اس نے سوچا چاروں طرف سے بہکا کے ہم سب کو اپنے بنا لیں گے۔ مسکرا کے چلا۔ اللہ نے کہا مسکرایا کیوں؟ اس نے کہا مسکرایا اس لیے کہ جو تیرے پاس تھا سب کچھ تو تو نے مجھے دے دیا، اب تیرے پاس بچا کیا؟ تو اللہ نے کہا یہی تو استاد اور شاگرد میں فرق ہوتا ہے کہ استاد سب کچھ سکھاتا ہے شاگرد کو، لیکن کچھ چیزیں چھوڑ لیتا ہے تاکہ آنے والے وقت میں وہ کام آ سکے۔ سبحان اللہ۔ بھائی کہیے، بھائی مسکرا کے کہیے، بھائی ڈپریشن میں نہیں، پریشر میں نہیں، کسی کے دباؤ میں نہیں، ہم آزاد قوم ہے حسین کی، نعرہ حیدری۔ ایسے ہنستے گلاب کی صورت میں مجلس سنیے، بیدار ہو کے مجلس سنیے، یہ مجلس کا مزہ آئے۔ تو عزیزان گرامی، میں جو آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں کہ قبیلہ بنی اسد سے مولا نے 18,000 درہم پہ 6 مربع زمین خریدی اور رجسٹری علی اکبر کے نام کی گئی، اور پھر بعد میں مولا حسین نے اس زمین کو قوم بنی اسد کے حوالے کر دی ہبہ کے طور پہ، کچھ شرائط کے ساتھ۔ توجہ کہ دیکھو یہی ہمارے خیمے لگیں گے، یہی ہم شہید ہوں گے، ہم قتل ہوں گے، اور یہ ہوگا وہ، آپ سمجھ رہے ہیں نا، سب آپ کے پیش نظر ہے۔ اس بات کا خیال رکھنا کہ کوئی بھٹکا مسافر یہاں آ جائے تو میرے قبروں کا نشان اگر پوچھے تو ہماری قبروں کا اسے نشان بتانا کہ یہ باب الحوائج ہے، یہ مولا حسین ہے، یہ مولا عباس ہے۔ ایک بات دوسرے، اگر کوئی زائر کربلا میں آ جائے تو 3 دن تک اسے مسافر رکھنا، یعنی مسافر کا مطلب مہمانداری کرنا، اس کی خدمت کرنا 3 دن تک۔ یہ سب سسٹم ہے۔ اب پھر اس کے بعد یہ لمحہ بیان کر رہا ہوں تاکہ ہمارے بچوں کے ذہنوں میں بھی یہ بات آ جائے کہ جو چیز حسین سے وابستہ ہو جاتی ہے وہ شے مقدس بھی ہو جاتی ہے، اور وہ لانگ ٹائم کے اعتبار سے ہو جاتی ہے۔ دنیا مٹ جائے مگر وہ نہیں مٹتی۔ آسان۔ پھر اس کے بعد سرکار رسالت معاد کے فرزند ارجمند مولا حسین علیہ السلام نے قوم بنی اسد کے پھر بزرگ بلائے، اور بلانے کے بعد ان سے کہا آپ پیش نظر ہے نا آپ کے کہ دیکھو ہم جب شہید ہو جائیں تو اس طریقے سے تم آ جانا اور قبر کھود کے ہمارے لاشیں دفن کر دینا۔ مولا حسین نظر امامت سے دیکھ چکے ہیں، ان کو بھیج دیا، یہ اب تمہاری ڈیوٹی، تمہارا فریضہ ہم نے مقرر کر دیا۔ اب قبیلہ بنی اسد کی عورتوں کو مولا حسین نے بلایا کہ دیکھو
हुकूमत के दबाव से अगर तुम्हारे शौहर ना आ सके तो तुम भी पानी भरने के बहाने कि फुरात में पानी भरने जा रहे हैं और गड्ढे खोद खोद के, मर्दों से क्या कहा? कब्रें खोद खोद के, औरतों से क्या कहा? गड्ढे खोद खोद के हमें दफन कर देना, जाइए आपका काम हुआ। अब तीसरी सिर्फ जो अतफाल की थी, बच्चों की थी, उनको फातह करबला ने बुलाया। बच्चों, क्या पता तुम्हारे माँ बाप यजीदी हुकूमती खौफ की बुनियाद पर ना आ सके, उनके दबाव की वजह से, डर की वजह से, तो तुम खेलने के बहाने आ जाना और मुट्ठी मुट्ठी खाक हमारे लाशों पर डाल। ये रियल हिस्ट्री ऑफ इस्लाम है जो मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने जी तीनों सिन्फ के लोगों को समझाई थी। जी मेन बेस तो यही है कि आज आप करबला की सरजमीन पर जाइए और 13 मुहर्रम को यह मोजज़ा आपको हर साल देखने को मिलेगा कि एक ग्रुप चलता है कबीले बनी असद से, आगे आगे बेलचे लिए हुए कबीले बनी असद के मर्द होते हैं, उसके बाद औरतें होती हैं, उसके बाद बच्चे होते हैं। ये तीनों हमें और आपको हमेशा के लिए सबक देते हैं कि जो हुसैन ने समझा दिया, अगर उसी पे कायम रहोगे तो यहां भी फलाह बहबूद है, महशर में भी फलाह बहबूद है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। आप समझ रहे हैं? वो यादगार होती है। आप सोच रहे हैं ये यादगार है, और आप समझ रहे हैं इतनी तबलीग इन तक नहीं पहुंची। अगर देखा जाए, जो करबला में जो कत्ल करने आने वाले हैं, जिन तक तबलीग ज्यादा पहुंची है वो करबला में कत्ल करने वाले हैं, लेकिन इन तक इतनी तबलीग नहीं पहुंची अगर देखा जाए। लेकिन शराफत पसंद थे, दीनदार थे, अक्ल वाले थे, शऊर वाले थे, इसीलिए हुसैन का एक कहा समझ गए। अरे जो जिंदगी भर नबी का कहा ना समझ पाए वो पहाड़ वाले कहे जाते हैं। जुमला संभालिए। अरे जो नबी की जिंदगी भर का कहा ना समझ पाए वो ओहद के पहाड़ वाले कहे जाते हैं। और जो हुसैन का एक मर्तबा का लहजा हमेशा के लिए समझ गए, उन्हें कबीले बनी असद कहा जाता है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। उन्हें कबीले बनी असद कहा जाता है। आसान अली मौला, अली मौला, अली मौला। आपने गौर किया दीवाने करामी, कौन कब बदल जाए कुछ नहीं बताया जा सकता। आप उलमा से, शुअरा से, फुकरा, फलासिफा से आप समझ रहे हैं, समाअत फरमाते ही चले आए हैं और सुनते ही चले आए हैं कि हुसैन ने करबला क्यों बनाई। अगर हुसैन करबला ना बनाते तो क्या होता, और करबला अगर हुसैन ने बनाई है तो उसका प्रॉफिट क्या हुआ, उसका फायदा क्या हुआ। अब ये सुनाना है आपको आपकी खिदमत में अज़ीज़ान गिरामी। हुसैन ने करबला क्यों बनाई। आप समझ रहे, अगर किसी से पूछा जाए कि भाई साहब हुसैन ने करबला इसलिए बनाई, अगर कोई किसी से पूछे तो जवाब यही देगा बुजुर्ग कि साहब वो जुल्म बढ़ गया था, वो ये बढ़ गया था, वो ये तभी हुसैन ने करबला बनाई। हमने कहा नहीं, ये तो छोटी सी बात, वो तो सही जो आप कह रहे हैं, लेकिन ये अभी आप शाख तक पहुंचे, लेकिन जो बुनियादी बात है वो यही है। आप समझ रहे मैं क्या अर्थ कर रहा हूं। जुल्म बढ़ा है नबी की आंख बंद होने के बाद।
اور نبی کے بعد حسین کا جو لمحہ ہے وہ بیچ میں گیپ ہے 50 سال کا. کتنے؟ ہاں، کربلا بنی ہے نبی کے 50 سال کے بعد. اچھا، اگر کربلا بنانی تھی تو حسین علی کو بنا لینا چاہیے تھی. کربلا بنانی تھی تو حسن کو بنانا چاہیے تھی. علی نے کربلا نہیں بنائی، حسن نے کربلا نہیں بنائی، آخر حسین نے ہی کربلا کیوں بنائی؟ اس کی بھی وجہ آپ کی خدمت میں حاضر کروں گا کہ دیکھیے، کسی کی شرارت اگر ولادتی ہو تو اسے مجرم نہیں ٹھہرایا جاتا جب تک کہ بلاغتی وہ شرارت نہ ہو جائے. میں کچھ کہے گیا آپ کی خدمت میں، یعنی اسٹارٹنگ میں اگر ایک دو مرتبہ کسی سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو تماچوں سے نہیں مارا جاتا، یہ سوچ کے معاف کر دیا جاتا ہے کہ جب اللہ 70 مرتبہ معاف کرنے والا ہے تو اپن کیا مطلب 2-4 مرتبہ بھی کسی کو معاف نہیں کر سکتے. اور ہم جب کسی کو معاف کریں گے تو یہ ارادہ ہونا چاہیے کہ ہمیں بھی اللہ معاف کرے گا. جب ہم کسی کو معاف نہیں کریں گے تو اللہ ہمیں کیا معاف کرے گا؟ اس لیے مومن کی پہچان ہی ہے کہ وہ بغضیلا نہ ہو، حسد والا نہ ہو. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں جی؟ کیوں؟ اس لیے کہ جس کے دل میں حسد ہوتا ہے کچھ بھی آ جائے اس کے دل میں، لیکن اہل بیت کی محبت نہیں ہوتی اس کے دل میں. کیوں؟ اس لیے کہ حسد رذالت ہے، اہل بیت کی محبت طہارت ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ حسد کثافت ہے، اہل بیت کی محبت طہارت ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ حسد بالیدگی ہے، اہل بیت کی محبت طہارت ہے. تو دونوں چیزیں ایک وقت میں تو جمع نہیں ہو سکتی عزیزان گرامی. اب میں وہ موضوع آپ کی خدمت میں مختصر حاضر کرنا چاہ رہا ہوں کہ حسین نے کربلا کیوں بنائی. آپ یہ سوچئے، اگر حسین کربلا نہ بناتے تو کیا ہوتا، اور حسین نے کربلا بنائی ہے تو اس کا فائدہ کیا ہوا، اب آپ تک میں پہنچانے جا رہا ہوں. بڑے مشہور صحابی ہیں اور چچا بھی ہیں رسول اللہ کے بھی، مولا مشکل کشا کے، عباس ابن عبد المطلب. توجہ سنیے عزیزان گرامی، یہ آج عشرے کی آخری مجلس ہے اور میں کہہ چکا ہوں آپ کو، ہر نماز کو آخری نماز سمجھ کے پڑھو گے تو ہمیشہ کامیاب رہو گے. آج کی مجلس کو آخری مجلس سمجھ کے سنیں گے تو یہی مجلس آپ کی بخشش کا سامان ہو جائے گا. اب توجہ عزیزان گرامی، سوچنے کا فکر کی منزل ہے. کریں جناب عباس بڑے متقی پرہیزگار دیندار، حج کا زمانہ آیا، یہ نبی کے بعد کا دور میں دہرا رہا ہوں. یہ 50 سال کا دور جو غیب گزرا ہے نا، نبی کی وفات سے لے کے حسین کے اٹھنے یعنی قیام کے بیچ میں جو 50 سال کا وقفہ ہوا ہے، اسی 50 سال کے وقفے کو میں مجمل مختصر گزارش کر رہا ہوں. عباس ابن عبد المطلب یہ چچا ہے مولا علی کے، یہ چچا ہے رسول اللہ کے. حج کا زمانہ جب قریب آیا تو انہوں نے اپنے شاگرد سے کہا چل مجھے حج پہ لے کے چل. اب جیسے ہی جناب عباس ابن عبد المطلب اپنے شاگرد کے ساتھ مکے پہنچے اور خانہ کعبہ کے طواف کے موقع پہ اپنے شاگرد سے کہہ رہے کیا اس سال کوئی حج کرنے نہیں آیا؟ شاگرد نے کہا پیر رکھنے کی جگہ نہیں، آپ کہہ رہے حج کرنے نہیں آیا؟ اور یہ تھے نابینا. توجہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، توجہ، یہ تھے نابینا. تو پوچھتے یہ ہیں طواف کے موقع پر ایک تلبیہ ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ کون سا ہوتا ہے؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. ہر حاجی چاہے اسے بخار آ رہا ہو، مسکرا کے سنیے بھائی صاحب، اس کو بخار آ رہا ہو، اس کی طبیعت خراب ہو، سر میں درد کیوں نہ ہو، لیکن حج کے موقع پر یہ تلبیہ بیماریوں کو دور کرنے کے لیے بلند آواز میں کہا جاتا ہے تاکہ اللہ کی لبیک قبول ہو جائے، بیماریاں دور ہو جائے. صلوات پڑھے محمد والا ہے. لبیک لبیک لبیک.
یا علی اب صاحب ایک ہی مرتبہ پڑھا کو سلوات محمد کا عباس ہے عباس ہے بلند ترین صلوات سنبھالے رہیے تھوڑا بچوں کو سنبھالے رہیے بچوں کو سنبھالے مومن کی پہچان وہی ہوتی ہے جو علی سے جدا رہے جو علی سے جدا رہے اور نبی کے زلفوں میں اٹکا رہے آپ سمجھ رہے وہ منافق کی پہچان ہے صلوات تو پڑھیے بلند ترین اور تھوڑا پڑھ لو بیٹا پڑھ لو اور مومنین آ رہے میں کیا کروں مجھے معاف فرمائیے گا آپ سمجھ رہے ہیں پیچھے جو مومنین آپ اندر آ جائیے تو زیادہ بہتر ہے بھائی صاحب جناب عباس ابن عبد المطلب نے اپنے شاگرد سے پوچھا کہ شاگرد یہ بتا کہ اس سال کوئی حج کرنے نہیں آیا وہ جملہ بڑا کام کا ہے انشاءاللہ اگر سینوں تک پہنچ گئے قد عقیدت پر کھڑے ہو جائیں گے آپ جناب عباس کے کہنے پر شاگرد نے کہا سرکار پیر رکھنے کی جگہ نہیں کہا تو پھر یہ حیرت کیا ہے یہ کیسی حیرت ہے کہ کوئی تلبیے کی آواز سنائی نہیں دے رہی ہے کوئی تلبیے کی آواز سنائی نہیں دے رہی ہے دیکھیے کیونکہ انہیں دکھایا نہیں گیا شاگرد کہہ رہا ہے مجھے دکھائی دے رہا ہے عباس کہہ رہے ہیں مجھے سنائی نہیں دے رہا ہے اور شریعت کا رول یہی ہے کہ شریعت کا ہر اہم پہلو چاہے وہ غدیر کا ہو چاہے وہ مباہلہ کا ہو بھائی توجہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں شریعت کا رول یہ ہے ہر اہم پہلو دکھایا بھی گیا سنایا بھی گیا جیسے غدیر میں علی کو اٹھایا بھی گیا علی کو سنایا بھی گیا ہائے 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 صلوات تو پڑھیے محمد والے محمد عباس ہے عباس ہے یا ذہنوں میں رکھیے گا کربلا حسین نے کیوں بنائی اگر حسین کربلا نہ بناتے تو کیا ہوتا اور کربلا بننے کے بعد ہمیں بینیفٹ کیا ملا فائدہ کیا ملا توجہ عزیزان گرامی اب جناب عباس نے کہا ہمیں سنائی نہیں دے رہا ہے دکھائی نہیں دے رہا ہے توجہ ایک مرتبہ اور صلوات پڑھنی شاگرد نے کہا آپ کو دکھائی نہیں دے رہا ہے یا سنائی نہیں دے رہا ہے تو منہ پہ ہاتھ رکھا سرکار ذرا دھیرے بولیے کہا کیوں دھیرے بولوں کسی کے باپ کی پراپرٹی میں کھڑا ہوں اللہ کے گھر میں ہوں خاندان بنی ہاشم کا تو طریقہ ہمیشہ سے یہی رہا ہے کسی کے دبش میں نہیں رہے تو شاگرد نے سائیڈ لے جا کے کہا سرکار وہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں وہ بات صحیح ہے امیر شام نے حاجیوں پر پابندی لگا دی ہے کہ تلبیہ منہ میں کہو دل میں کہو شور شرابہ نہ کرنا انہیں ٹھیک دیں گے تمہیں صلوات تو پڑھیے محمد والو ہاں بھائی مزہ آیا نا امیر شام نے کہا ہے کہ جو تلبیہ ہے نا اس کو منہ میں کہو دل میں کہو کوئی زور نہیں کہے گا اور کہے گا اس کا سر قلم کر دے کہہ رہے سب سے پہلے یہ خاندان بنی ہاشم کا چشم و چراغ اونچی جگہ پر کھڑے ہو کے کہا شاگرد یہ بات ہے سب سے پہلے میں کہنے والا اور پوری آواز اور گھوم گرج کے ساتھ حضرت عباس ابن عبد المطلب نے یہ تلبیہ جو امیر شام نے رکوایا تھا بعد وفات پیغمبر جی فوراً حاجیوں کے سامنے کہا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک جب حاجیوں کی صورت میں صحابیت نے دیکھا کہ جب بنی ہاشم کا چشم و چراغ جب یہ نعرہ لگا رہا ہے
تو ہم امتی کو کیوں پیچھے رہنا چاہیے؟ کہہ رہے اس کے ساتھ تمام جو موجود تھے انہوں نے نعرہ لگایا. میں ایک جملہ کہوں، اگر وفات نبی کے بعد یہ تلبیہ عباس نہ بلند کرتے تو شاید آج بھی یہ تلبیہ خاموشی سے پڑھا جاتا. صلوات تو پڑھیے محمد والا. بھائی 50 سال میں بڑی تیاریاں ہوئی ہیں، 50 سال میں بڑی تیاریاں ہوئی ہیں. علی کے خلاف، نبی کے خلاف، اہل بیت کے خلاف. اب آپ سنیے، دوسرے ایک صحابی عبد الرحمن، بہت مشہور صحابی ہے. اس نے جب دیکھا کہ امیر شام نے شراب کو حلال کر دیا ہے، جبکہ محمد نے اپنے دور میں حکم خدا سے شراب کو حرام قرار دیا تھا، کھڑے ہو کے للکارا ہے امیر شام کو. عبد الرحمن نے، وہ عبد الرحمن اور ہے جس کو ابن ملجم کہا جاتا ہے، یہ عبد الرحمن وہ ہے جو محب اہل بیت کہا جاتا ہے. صلوات تو بڑھیے محمد والا. بڑے مشہور صحابی ہیں، رسول کا زمانہ انہوں نے دیکھا ہے، رسول کی تقریر سنی ہے، رسول کی صحابیت میں رہے ہیں، لشکر میں بھی لشکر کشی کی ہے. عبد الرحمن نے، بڑے جلیل القدر تھے عبد الرحمن. عبد الرحمن کون؟ عبد الرحمن جو لمبے بال والے تھے، آپ نے مختار میں دیکھا ہو، بڑا لانگ ٹائم تک جیے ہیں، بڑے لانگ ٹائم تک انہوں نے زندگی پائی ہے. جناب مختار کا سیریل جو آپ نے دیکھا ہوگا، اتنی پہاڑ جیسا ڈیل ڈول لیا عبد الرحمن، اور یہ شان تھی ان کی، اور ایسی جنگ کی ہے انہوں نے. آسان ہے، یہ ایک کردار ہے، ایک کردار ہے وفات پیغمبر کے بعد. یہ ایک کردار ہے کہ جس نے شراب نوشی کے اوپر توجہ آبجیکشن لگایا کہ تو کون ہوتا ہے شریعت محمد مصطفیٰ میں ترمیم کرنے والا. یہ آواز، یہ للکار تھی. آسان، یہ 2 کردار. اب تیسرا کردار میں پڑھ رہا ہوں. تیسرا کردار ہے مدینے کا ابو ایوب انصاری. حسین نے کربلا کیوں بنائی؟ اگر حسین کربلا نہ بناتے تو کیا ہوتا؟ حسین نے کربلا بنائی تو کیا بینیفٹ ہوا، کیا فائدہ ہوا؟ اب تیسرا صحابی چلا ہے شام کی طرف، بلایا گیا تھا اس کو. تو جب یہ شام پہنچے، اپنے سیکریٹری کے ساتھ شام پہنچے، تو اب ان کی تو بڑی عظمت ہے نا. توجہ، ابو ایوب انصاری کی بھی بڑی عظمت ہے شریعت میں. وہ کیوں عظمت ہے؟ وہ اس لیے عظمت ہے کہ رسول اللہ کی ناقہ جو مکے سے چلی تھی تو مدینے جب پہنچی تھی تو تمام اہل مدینہ آ گئے تھے موسٹ ویلکم کے لیے. سرکار ہمارے گھر، ہمارے گھر، ہمارے گھر، ہمارے گھر. تو سرکار نے فرمایا تھا بھائی دیکھیے، اب کس کا توڑے کس کا جوڑے، اب کس کا دل آپ سمجھ رہے ہیں نا. نہیں کوئی بات نہیں ہے، ہم اس پہ ہی ڈالے دے رہے ہیں جہاں میری ناقہ چلتے چلتے رک جائے. تھوڑا سبحان اللہ بول دے بھائی، کیا بات ہے پریشان جی. چلتے چلتے میری ناقہ جہاں رک جائے گی ہم وہیں پہلے قیام کیے، بعد میں پھر سب کہیں آپ سب کو ہم موقع دیں گے. اچانک چلتے چلتے صاحب ابو ایوب انصاری کے دروازے پہ یہ ناقہ رک گئی. اچھا کیوں رکی؟ اس کی بھی وجہ ہے نا. جب یمن کا بادشاہ کعبے کو ڈھانے کے لیے آیا تھا تو وہ تو ڈر گیا تھا، کیونکہ روحانیت سے بھی تھوڑا مضبوط تھا. ہلکی سی دھول آ گئی تھی اس کے جسم ظاہر پہ. مدینے سے جب گزرا تھا تو اس کے اندر اور روحانیت آ. میں المختصر کر کے سمجھا رہا ہوں، کم وقت میں پورا موقع آپ تک پہنچا رہا ہوں عزیزو. جب یمن کا بادشاہ چلا تھا تو وہ ایک لیٹر لکھ کے چلا تھا، اور وہ لیٹر ابو ایوب انصاری کے پردادا کے زمانے میں ان کو دے کے گیا تھا، اور کہا جب نبی مکے مدینے میں آئے تو ان کو میرا سلام بھی کہنا اور کہہ دینا میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے. سبحان اللہ. دیکھیے توجہ، یہ امانت تھی اس گھر میں. اس گھر میں یہ امانت رکھی ہوئی تھی ابو ایوب انصاری کے گھر میں، اسی لیے ناقہ رک گئی. تو ناقہ رکی نا، یہ عظمت ہے ابو ایوب انصاری کی کہ ان کے دروازے میں ناقہ رکے.
کیا سنا آپ نے؟ جی جی جی، کیسے بدبخت تھے وہ کل کے مسلمان کہ ابو ایوب انصاری کی رسپیکٹ اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کے گھر پہ، ان کے در پہ، ان کی دہلیز پر ناکا رکی، سواری رکی، اس لیے ان کی رسپیکٹ ہو رہی ہے، لیکن جن کے لیے رسول ناکا بنے، رسول جن کے لیے ناکا بنے، اس امت نے انہیں نہیں دیکھا۔ ایک جانور کو دیکھ کے صحابی کی رسپیکٹ کر رہی ہے یہ امت، اور رسول کا احترام دیکھ کے اس کی آل کی رسپیکٹ نہیں کر پا رہی ہے۔ رسول ناکا بنے، اور سب جانتے رسول ناکا کب بنے، مجھے ڈیٹیل میں جاننے کی ضرورت ہے، لیکن اتنا سمجھاؤں گا، توجہ عزیزان گرامی، بڑا نازک سا پہلو، بڑا خوبصورت سا پہلو، نبی ناکا بنے، ایک طرف حسن، دوسری طرف حسین، دائیں طرف کی زلف حسن نے لے لی، بائیں طرف کی زلف حسین لے لی، اب ناکا چلا، دونوں شہزادوں نے کہا نہیں، مدینے کی سواریاں جو ہیں وہ کچھ بول بھی رہی ہیں، تو آپ نانا اگر ہماری سواریاں تو آپ بھی تو کچھ بولیے، تو نبی بھی بولے ہوں گے نا، بولے ہوں، آپ سمجھ رہے نا۔ اب ایک صحابی نے دیکھا تو کیا کہا، سواری کتنی اچھی ہے، تو پلٹ کے نبی نے جواب دیا، بدبخت یہ کیوں کہتا سواری کتنی اچھی ہے، بلکہ یہ کیوں نہیں کہتا سوار کتنے اچھے ہیں، سوار کتنے اچھے ہیں۔ اب اس نے بات کو گھمانے کے لیے قریب آیا، اور نبی کے قریب آ کے کہتا ہے، حضور ایک مجھے دے دیجئے، ایک خود رکھ لیجئے، حضور ایک مجھے دے دیجئے، ایک خود رکھ لیجئے۔ سرکار نے مڑ کے کہا، بدبخت کہیں کہ جانتا نہیں ہے جس پیڑ کے پھول ہوتے ہیں اسی شاخ پر اچھے لگتے ہیں۔ او صلوات تو پڑھیے۔ واہ واہ واہ، غور کیا آپ نے کہ صاحب یہ مرحلہ ہے۔ اب صاحب وہ یہی ابو ایوب انصاری شام پہنچے تو شاہ حسین نے کربلا کیوں بنائی، ذہن میں رکھیے گا۔ شام پہنچے، ہر انسان امٹ کے آ گیا، وہاں ناکے کے پیچھے پڑے ہوئے تھے مدینے والے، اور یہاں ابو ایوب انصاری کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں شام والے۔ ہمارے گھر میں انہوں نے کہا بھائی ایسا ہے، رک جائیے، دھیرے دھیرے کر کے سسٹم بنائیں گے۔ سیکریٹری بولا چلو یہیں سے شروع کر لیتے ہیں، اور سب کی دعوت قبول کر لی جائے گی۔ اب جیسے ہی ایک گھر میں گزرے، گئے آئے، استغفر اللہ ونعوذ باللہ من ذالک۔ توجہ، ایک گھر میں گئے، استغفار پڑھ کے واپس آئے، پورے شام میں سب کہیں گئے، استغفار پڑھ کے واپس آئے۔ آخری ایک گھر تھا، جب اس سے استغفار پڑھ کے گھر دروازے پہ آیا تو اس نے پکڑ لیا کہ جناب کہیں نہ رکے۔ کیا کہا؟ جناب کہیں نہ رکے۔ تو جناب نے بھی جنابوں جیسا جواب دیا، مسلمان کے گھر میں گئے ہوتے تو رکتے۔ واہ 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 واہ، کیا کہا؟ مسلمانوں کے گھر میں گئے ہوتے تو رکتے۔ تو اس نے کہا اچھا یہ ہم لوگ کوئی بت پرست ہیں کیا، ہم لوگ کوئی مورتی ارتی پوجنے والے ہیں، ہم لوگ سب قرآن والے، شریعت والے، دین والے، داڑھی والے، تسبیح والے، نشان والے، آپ کو نظر نہیں آتے؟ کہا ہیں، لیکن شریعت کے پامال کرنے والے بھی ہیں آپ لوگ۔ کہا مطلب کیا ہوا؟ کہا ایک بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی، ہم جہاں جا رہے ہیں تمہاری جو گھر کا جو ٹوائلٹ ہے، جو بیت الخلا ہے، وہ کعبے کی سمت کو بنا ہوا ہے، جبکہ نبی نے اپنے دور میں، سبحان اللہ سبحان اللہ، دیکھیے جو بات میں پیش کر رہا ہوں، آپ بھی اپنے ٹوائلٹ کا رخ قبلے کی طرف نہ رکھیے گا، ورنہ برکتیں آئی ہوئی واپس چلی جائیں گی۔ جی سمت الگ ہوتی ہے، ٹوائلٹ کی جو سمت ہوتی ہے وہ الگ ہوتی ہے۔ تو اب سنیے صاحب، ان کو بہت غصہ آیا، کس کو؟ ان کو بہت غصہ، ابو ایوب انصاری کو غصہ آیا، اور کہا کہ ہم نہیں رہیں گے، ہم چلے جائیں گے اپنے وطن۔
तुम लोगों ने बुलाया है, तुम इस लायक नहीं हो कि मेरी तीमारदारी कर सको। अब देखते ही देखते 8-10 पुलिस वाले आ गए, उन्होंने कब्जे में ले लिया कि चलिए साहब आपको अमीर शाम ने बुलाया है। वो कहता नहीं, कोई अमीर शाम नहीं, हमारा जो अमीर है या तो अली है या तो हुसैन है, इसके अलावा कोई अमीर नहीं। कह रहे भाई चलना पड़ेगा, ऐसे चलेंगे तो नहीं तो थोड़ा जबरदस्ती आपको लेके चलना। अब अमीर शाम के दरबार में जब पहुंचे, जुमला सुनेंगे, अब जैसे ही उन्होंने देखा अमीर शाम को दरिंदे की खाल पर बैठे हुए और हाथ में सोने की अंगूठी पहने हुए, तो मुंह फिरा लिया उन्होंने। अमीर शाम ने कहा इतनी भी मेरी सूरत बुरी नहीं है कि तुमने मुंह फिरा लिया। तो पलट के अबू अयूब अंसारी ने कहा कभी आईना देखा होते तो शिकवा ना करते, कभी आईना देखा होता तो शिकवा ना करते, तुमको खुद पता चल जाता कि तुम्हारी सूरत कैसी है। और फिर आले मोहम्मद की दुश्मनी में न सूरत सही रहती है, ये तो कह दीजिए आप, आले मोहम्मद की दुश्मनी में न सूरत सही रहती है, न सीरत सही रहती है, न दीन सही रहता है, न ईमान सही रहता है। सलावत पढ़े मोहम्मद तो साहब ये 50 साल मेहनत की गई, इसलिए करबला हुसैन ने बनाई। देखा आपने, शराब आम हो चुकी थी, आसमाने तलबिया रोका गया था, टॉयलेट का रोक काबे की तरफ कर दिया गया था, आसमाने दरिंदे की खाल पर उम्मत बैठने लगी थी, उंगलियों में सोने की अंगूठियां पहनी जाए, इतना बुरा माहौल। तभी तो कहा शरीयत मुस्तफ़ा बदल चुकी है। अब हुसैन का काम है कि करबला आबाद की जाए ताकि शरीयत को नया रुख मिल सके और उम्मतियों को नई जिंदगी मिल सके। बस अरबाब अदा यही वो हुसैन है कि जिन्होंने इसी नीयत से करबला को बर्पा किया है। और फिर बहन ने भी क्या खूब काम किया। जो हुसैन ने करबला से, मदीने से लेके करबला तक जो शुजाअत दिलेरी दिखाई है अरबाब अदा, तो बहन का जज्बा भी काबिल सलाम है। बहन ने भी कोई कमी बाकी नहीं रखी। क्यों? इसलिए कि ज़ैनब भी शरीकतुल हुसैन है। अल्लाह रे ज़ैनब, बिल्कुल हुसैन के बाद ज़ैनब, अली बन गई ज़ैनब, हुसैन के बाद ज़ैनब अब्बास बन गई ज़ैनब, हुसैन के बाद ज़ैनब हुसैन बन गई ज़ैनब। अरबाब अदा, कौन समझ सकता है कि कितने मसाइब उठाए हैं ज़ैनब ने। ताजियाने मारे गए, रिदाएं छीनी गई। ये कोई छोटी मोटी बहन नहीं है अरबाब अदा, ये 18 भाइयों वाली बहन है। आवाज के साथ आखिरी मजलिस है, जी भर के पुरसा दे लीजिए मौला को। अरबाब अदा, आपको पता है कि ताबूत भी सजा हुआ है और अभी इसकी जियारत भी अभी आपको कराई जाएगी। अरबाब अदा, हम ताबूत, हम ताजिया, हम अलम, ये सब निशानियां क्यों उठाते हैं? ताकि करबला वालों के शहीदों की याद ताज़ा हो सके। क्योंकि करबला में किसी को रोने न दिया गया था। सकीना रोती थी तो उसको तमाचे मारे जाते थे। उम्मे रवाब अली असगर को रोती थी तो नोके नेज़ा से अजियत दी जाती थी। जनाब उम्मे कुलसूम अब्बास को रोती थी तो नोके नेज़ा से अजियत दी जाती थी। अरबाब अज़ा चंद जुमले रिवायत बताती है
کہ 18 سے لے کے 36 گھنٹے تک مسلسل اس لٹے ہوئے قافلے کو جب یزیدی دربار کے مین ڈور پر کھڑے کھڑے ہو گیا تو اچانک یزیدی حکم آیا کہ اب قافلے کو دربار کے اندر بلایا جائے۔ اب جو دربار کے اندر قافلہ بلایا گیا تو یزید کی نظر سکینہ پہ پڑی۔ جزاک اللہ، اللہ کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء۔ یزید کی نظر سکینہ پہ پڑی تو کیا دے گا، 4 سال کی بچی ہے، پھر بھی اپنے ہاتھوں کو اپنے چہرے پر رکھے ہوئے ہے۔ یزید حیرت کی تصویر ہوا، سکینہ کو قریب بلایا اور بلانے کا کہا بیٹی تم کس کی بیٹی ہو؟ کہا یزید تو نہیں جانتا میں حسین ابن علی کی بیٹی ہوں۔ کیا سکینہ یہ بتاؤ گی کہ تم نے اپنے چہرے پہ ہاتھ کیوں رکھے؟ ہائے رے شریعت سمجھا رہی ہے، سیدہ زادی دربار یزید میں شریعت سمجھا رہی ہے، اے یزید ہماری پھوپھیوں کے سروں کے بال بڑے ہیں، لہذا بیردہ ہونے کے بعد انہوں نے اپنے بالوں سے اپنے چہروں کا پردہ کیا ہوا ہے، اور چونکہ میرے سر کے بال چھوٹے ہیں میں نے اپنے چہرے کا پردہ اس لیے اپنے ہاتھوں سے کیا۔ اللہ عالم پردیس ہے۔ یزید پوچھتا ہے سکینہ میں نے سنا ہے کہ تیرا بابا تجھے بہت چاہتا تھا۔ اللہ اکبر، اتنا چاہتا تھا کہ جب تک تو اس کے سینے پہ لیٹ نہیں جاتی تھی اسے سکون نہیں ملتا تھا، اسے نیند نہیں آ جاتی تھی۔ اور تیری بھی چاہت کا یہ عالم، جب تک تجھے اس بابا کا سینہ نہ ملے تجھے بھی نیند نہیں آتی تھی۔ سکینہ کیا یہ سچ ہے؟ سکینہ نے کہا سچ ہے، سکینہ نے کہا سچ ہے، سکینہ نے کہا سچ ہے۔ ارباب اعضاء، یزید کہتا ہے میں اس محبت کا امتحان لینا چاہتا ہوں۔ سکینہ اگر تمہیں واقعی تمہارا بابا حد سے زیادہ چاہتا تھا تو سکینہ وہ صندوق میں تیرے بابا کا سر رکھا ہوا ہے۔ آواز کے ساتھ ارباب اعضاء، بڑے دربار میں یزید نے سکینہ کا امتحان لیا۔ اے سکینہ اگر تمہارا بابا تمہیں دل سے چاہتا تھا تو ہم امتحان لینا چاہتے، دیکھو فلاں صندوق میں تمہارے بابا کا سر رکھا ہوا ہے، تم یہی کھڑے اپنے بابا کو بلاؤ۔ جزاک اللہ، خدا کوئی غم نہ دے۔ آپ کی آواز گریہ بلند ہے، خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل فرمائے۔ اللہ نے کسی بچی کو یہ دن نہ دکھائے جو سکینہ نے عالم پردیس میں دیکھا۔ سکینہ نے کربلا کے تپتے صحرا میں عین روز عاشور کے دن عصر کے لمحوں کے بعد، خیام کے جلنے کے بعد جو کرتے کا دامن جلا تھا اٹھایا اور اٹھا کے کہا بابا یزید میری محبت کا امتحان لے رہا ہے، بابا کیا میری گود میں نہیں آؤ گے؟ آواز کے ساتھ ارباب اعضاء، آواز کے ساتھ، کیا گود میں نہیں آؤ گے بابا؟ بس کیا سننا تھا، سیدہ زادی نے جیسے ہی دعائیہ ہاتھ بلند کیے اپنے بابا کو آغوش محبت پھیلا کے بلایا۔ تمام 700 کرسی نشین جو غلام تھے انہوں نے بھی یہ منظر دیکھا، یزید نے بھی یہ منظر دیکھا کہ تشت طلع سے سر حسین بلند ہوا۔ بڑے دربار نے یہ منظر دیکھا، سکینہ کی گود میں پہنچا، سکینہ ابھی تک چپ تھی، اب جو گود میں سر آیا، جی
जब तक बाप करीब नहीं आता है बेटी तड़पती रहती है, और जब बाप करीब आ जाता है आप साहिब औलाद हैं, आपको भी तजर्बा होगा। जब बाप कहीं जाता है तो बच्ची फोन कर करके बुलाती है, बाबा कब आओगे, बाबा कब आओगे, बाबा कब आओगे। सकीना ने भी आशूर के दिन इंतजार किया था जब बाबा मक्तल गया था। हाय रे सकीना के किस्मत कि मक्तल में जाने वाला वह बाबा वापस नहीं आया। उस तारीख से आज की तारीख दरबारे यजीद में सकीना ने बहुत रोएंगे अरबाब अदा। बड़ा नफसियाती मक्तल का जुमला है। जी जी जी, रोने में शर्माया ना करो। हम उसी तासी में रोते हैं कि करबला वालों को उनके साहिबों के गम में रोने न दिया गया। हाय रे जहरा के दिल की तसल्ली का नाम है ये गम हुसैन, जहरा के दिल की खुशी का नाम है ये गम हुसैन। अरबाब अदा, अब जो गोद में सर आया तो क्या सकीना को मक्तल का लम्हा याद नहीं आया होगा कि खैमे में सकीना दो मुसल्ले बिछाए हुए थी कि अभी मेरा बाबा मक्तल से आएगा, खुद भी नमाज पढ़ेगा, बाबा के साथ सकीना भी नमाज पढ़ेगी। अब क्या ये लम्हा याद नहीं आया होगा? क्या कूफे का दरबार याद नहीं आया होगा? क्या शाम की मंजिलें याद नहीं आई होगी? अजब अजब जुमला लिखा है मक्तल ने कि सकीना की गोद में जैसे ही सरे हुसैन आया, अभी तक सकीना दिलेर थी, यजीद की आंखों में आके डाल के बात कर रही थी, लेकिन अब जो सर आया गोद में, आंखों से सैलाब आश्क जारी हुए। अरे बाबा, बड़ी मुद्दत हो गई। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अरे बाबा, बड़ी मुद्दत हो गई। कुर्ते का हाल तो सकीना ने मक्तल में सुना दिया था ना, सुना दिया था, ताजियत का हाल सुना दिया था, लेकिन अब चूंकि 11 मुहर्रम से लेकर दरबारे यजीद तक का मामला, रिवायत बताती है बाबा के रुखसार पे बाबा के रुखसार पे सकीना ने होठ रखे। अब एक एक शिकवा, बाबा करबला के बाद ये मुसीबत, बाबा करबला के बाद ये मुसीबत, कोफे में ये मुसीबत, बाबा शिमर ने पानी न दिया, सवारों को पिलाया, बाबा खोली ने ताजियाना मारा, बाबा फला ने फूफी का माथा जख्मी किया। सकीना भरे दरबार में मरसिया पड़ रही है। अरबाब अदा, आखिरी मरहला कैद का भी, ये मोहब्बत, बड़ी मोहब्बत। आखिरी जुमला, कैसी है ये मोहब्बत। किसी भी तरीके से काफिले को कैद खाने में दाखिल किया गया। एक वक्त वो भी आ गया कि सकीना ने अपने बाबा को ख्वाब में देखा। अल्लाह अकबर। बस आखिरी जुमला मजलिस तमाम हो रही है। सकीना ने अपने बाप को ख्वाब में देखा कि बाबा आए हैं और कह रहे हैं सकीना, अब तुम्हें हम लेने के लिए आए। सकीना, चंद लम्हे में तुम्हें हम साथ लेके चलेंगे बेटा, घबराना नहीं, मुसीबतों के दिन खत्म हो गए, आजमाइशों के दिन तमाम हुए बेटी, हम आपको लेने आए हैं। सकीना ख्वाब से बेदार हुई। आईना बताओ, आईना बताओ, आईना बताओ, अय बाबा कहाँ हो, अय बाबा कहाँ हो। पूरे कैद खाने में शोर हुआ।
اور سکینہ کے آواز گریہ بلند ہو گئی. آخری فقرہ ہے مجلس کا. ارباب ادا قسمت بنانا ہے تو اب قسمت بنانے کا وقت. آخری جملہ روایت بتاتی قید خانے میں سکینہ نے خواب دیکھا کہ بابا میرے لینے آیا تھا مگر کہاں چلا گیا. اے پھوپھی اماں میرے بابا کو بلاؤ. اے بھیا سجاد میرے بابا کو بلاؤ. اے اماں ربا میرے بابا کو بلاؤ. اللہ اکبر. سکینہ نے خواب دیکھا. یزید تک یہ بات پہنچی. یزید نے سر حسین قید خانے میں بھیج دیا. اب جو سر حسین کو آتا ہوا سکینہ نے دیکھا, روایت بتاتی رخسارے پر پھر ہوٹ رکھے. آواز دی بابا ابھی تو لینے آئے تھے. اے بابا آپ کہاں چلے گئے تھے؟ اے بابا آپ کے بعد زندگی میں سکون نہیں. اے بابا آپ کے بعد زندگی میں قرار نہیں. اور یہ کہتے کہتے سکینہ دنیا سے رخصت ہو گئی. قید سکینہ انا للہ و انا الیہ راجعون. رضا بقضائہ و تسلیم علیہ الا لعنۃ اللہ علی القوم. ماتم حسین ماتم. اللهم صل على محمد وآل محمد